ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرے کانوں میں طبلے کی آواز گونجی، جس کے ساتھ گھنگروؤں کی چھن چھن بھی شامل تھی، اور میں ہر روز اپنے گھر میں رہنے والی عورتوں کو سجتا سنورتا دیکھتی تھی، جن میں میری ماں بھی شامل ہوتی۔ ہر رات جب رقص و سرور کی محفل لگتی تو میری اماں یا کوئی اور اپنے جلووں سے محفل لوٹتی تھی اور بدلے میں ڈھیروں نوٹ سمیٹتی۔ نوٹوں کی یہ برسات مجھے بہت اچھی لگتی تھی، مگر مجھے تو کوئی دیکھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ جب بھی میں محفل دیکھنے کی کوشش کرتی تو بی جان اشارہ کرتی اور مجھے کوئی نہ کوئی اٹھا کر اندر کمرے میں لے جاتا اور سونے کا کہہ دیتا۔ مگر جیسے جیسے مجھے عقل و شعور آتا گیا، مجھے اندازہ ہوا کہ ان محفلوں کے کیسے کیسے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں، اور ایسی دل دہلا دینے والی کہانیاں جنم لیتی ہیں کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے۔ کچھ ایسی ہی کہانی میری تھی، اور اس کہانی میں اہم کردار میری اماں کا ہے، جس نے مجھے بھی برباد کر دیا۔ میرا نام رانی ہے، اور میں جس جگہ رہتی ہوں وہاں کی گلیاں بھی بدنام ہیں، جن میں آنے سے تو ہوائیں بھی ڈرتی ہیں، تو شریفوں کا تو بھلا یہاں کیا کام۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہاں شریفوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ یہ بدنام گلی تھی، مگر یہاں کے بھی کچھ ادب و آداب تھے۔ ایک مقررہ وقت پر ہی بڑا گیٹ کھلتا تھا، جو سب نے مل کر ہی گلی کے بالکل شروع میں لگوایا ہوا تھا۔ گلی کے اندر کل 7 کوٹھے تھے، جن میں سب سے بڑا کوٹھا بی جان کا تھا، اور وہی تمام کوٹھوں کی کرتا دھرتا تھی۔ ان کے حکم کے بغیر یہاں پتا بھی نہیں ہلتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ بی جان یہاں کی سب سے پرانی اور بڑی طوائف تھیں، اور انہوں نے ہی یہاں باقی سب کی تربیت کی تھی۔ اور تو اور میرا نام بھی بی جان نے ہی رکھا تھا، اور وہ مجھ سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ میں جب 9 سال کی ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میری اماں بی جان کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس حوالے سے تو وہ میری نانی تھی، مگر میں بھی باقی سب کی طرح ان کو بی جان کہہ کے ہی پکارا کرتی تھی۔ میری اماں اس کوٹھے کی سب سے کم سن طوائف تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی کنواری ہی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اماں 9 سال کی بیٹی کی ماں ہے۔ میں بھی اپنی اماں کی جان تھی، اور میری اماں کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ مجھے کسی طرح پڑھا لکھا سکے۔ خالہ ہی بتاتی تھی کہ میری پڑھائی کے لیے اماں نے ایک دن سب کو اکٹھا کر کے سب سے بات کی اور کہا کہ اگر ہماری نسلیں پڑھ لکھ جائیں گی تو پڑھے لکھے اونچے گھر کے گاہکوں کو بہت اچھی طرح ڈیل کر سکیں گی۔ اور جانے اماں نے کیا کیا کہا، کس طرح سب کو قائل کرنے کی کوششیں کی، مگر اماں کی ہمت اور کوشش رنگ لے آئی۔ کوٹھوں کی بڑی طوائفوں نے اماں کی باتوں سے اتفاق کیا، اور اس طرح مجھ سے بڑی جو بچیاں اور لڑکیاں یہاں موجود تھیں، ان سب کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کر دیا گیا۔ وہ الگ بات تھی کہ ان سب کو پڑھانے کے لیے استاد صاحب وہیں بی جان کے کوٹھے پر آیا کرتے تھے۔ مجھ سمیت 7 لڑکیاں اور بچیاں تھیں جو استاد صاحب سے پڑھتی تھیں۔ ان سب میں چھوٹی میں ہی تھی۔ جب ہمیں پڑھتے ہوئے 1-2 ماہ ہو گئے تو میری اماں نے اور باقی چند ایک نے بھی پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بی جان نے سوچا کہ باہر کہیں تو جانا نہیں ہے، اس لیے گھر پر رہ کر ہی تعلیم و تربیت حاصل کرنے میں کیا مذائقہ ہے۔ اسی لیے سب کو اجازت دے دی گئی کہ استاد صاحب سے جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس پڑھائی کا معاوضہ سب دیا کرتے تھے، لیکن اب پڑھنے والوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے استاد صاحب نے ایک اور استاد کا بندوبست کیا۔ اس طرح سب نے ہی اپنا پڑھنے کا شوق پورا کرنے کی ٹھان لی۔ میں جب 14-15 سال کی ہوئی تو مجھے اچھا خاصا پڑھنا لکھنا آ گیا تھا، یہاں تک کہ تھوڑے بہت انگریزی کے الفاظ بھی بولنے آ گئے تھے، اور ہماری دیکھا دیکھی بی جان بھی ٹوٹے پھوٹے انگلش کے الفاظ بولنے لگی تھی۔ زندگی بڑی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، مگر میرے 16 سال پورے ہونے پر جو ہوا وہ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ جیسے ہی لڑکی 16 سال کی ہوتی تو اسے رقص کی تربیت کے لیے بڑے استاد کے حوالے کر دیا جاتا، جو روزانہ لڑکیوں کو رقص سکھاتے تھے۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل نہیں تھا کہ میں بھی اماں اور باقی سب کی طرح ناچ گانا کروں، مگر یہاں پیدا ہونے والی ہر لڑکی کا یہی نصیب تھا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ وہ مجھے کسی اچھے اسکول میں داخلہ دلوا دے، تاکہ میں پڑھ لکھ کر کوئی اچھی نوکری کر لوں
और फिर अम्मा को लेकर इस ज़िंदगी से दूर चली जाऊं। मगर अम्मा ने मुझे बहुत डांटा और मेरा हाथ थामकर बीजान के पास ले गईं। बीजान ने जब अम्मा की ज़बानी मेरी ख्वाहिश सुनी तो खिलखिला के हंस पड़ी और फिर हंसते हंसते रोने लग गई। जब बीजान रोई तो अम्मा ने आगे बढ़कर उनको गले से लगा लिया। मैं पास खड़ी ये सब देख रही थी। मैंने बीजान से कहा कि आप रोएं मत, मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगी। तो मेरी बात सुनकर बीजान ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी कि बिटिया, हमारी किस्मत में ये कोठा ही लिखा है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, इसलिए ऐसी वैसी बातों पर सोचना बंद कर दो और अपने रक्स पर ख़ास तवज्जो दो, क्योंकि तुम्हारी माँ के बाद तुम्हें ही ये जगह लेनी है। मैं बीजान की बातें सुनकर मायूस हो गई और अपने कमरे में चली गई। मैं अब इतनी बड़ी तो हो चुकी थी कि हर बात समझने लग गई थी। एक दिन मैंने अम्मा से पूछा कि मेरे अब्बा कौन हैं, तो अम्मा हैरत से मेरा मुंह देखने लग गई। फिर कहने लगी कि तुझे तेरा अब्बा आज कहाँ से याद आ गया। मैंने कहा कि अम्मा बताओ ना, मेरे अब्बा कौन हैं और तुम्हारे अब्बा कौन थे। बीजान ने यह सब कैसे शुरू किया और हम क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे। मेरे सवाल थे कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और अम्मा का चेहरा बुझता जा रहा था। फिर अम्मा तेज़ी से उठकर वहाँ से चली गई और मेरे सवाल हमेशा की तरह अधूरे रह गए थे। फिर उसी रात मैंने अम्मा को रोते हुए देखा। वो मेरे साथ वाले पलंग पर लेटी सोने का नाटक कर रही थी, मगर असल में वो मुझसे छुपकर रो रही थी। मैं अम्मा की सिसकियों और हिचकियों की आवाज़ें सुनती रही और फिर उठकर अम्मा के पास चली गई। अम्मा का हाथ थामकर उसके आंसू साफ किए। उस वक्त मैंने कोई भी सवाल नहीं किया, लेकिन अम्मा खुद ही बोल पड़ी। अम्मा ने कहा कि जब वो 16 साल की हुई थी तो इसी तरह नाच गाने के खिलाफ बोलती थी, मगर उसकी किसी ने ना सुनी, ना चलने दी। और जब 17 साल की उम्र में पहला मुजरा किया तो अम्मा के मद्दाहों की लाइनें लग गई, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। और फिर बात आगे से आगे बढ़ती गई और अम्मा ने 19 साल की उम्र में मुझे जन्म दिया। मेरे बाप के नाम का तो अम्मा को भी नहीं मालूम था, न किसी और को पता था। हाँ, मगर अम्मा ये ज़रूर जानती थी कि उसने ही आगे चलकर बीजान की जगह लेनी है, जैसे बीजान ने अपनी माँ की जगह ली थी। और फिर जब मैं इस दुनिया में आई तो अम्मा ने भी मेरे लिए ऐसे ख्वाब देखना शुरू कर दिए जो अब मेरी आंखों में समा चुके थे। पर मेरी अम्मा की आंखों में उन ख्वाबों की किरचियाँ ही किरचियाँ थीं जो आज आंसू बहकर बह रही थी। मैंने अम्मा की बातें सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि अगर हम कोशिश करें तो इस दलदल से निकल सकते हैं। पर अम्मा ने हाथ खड़े कर लिए और कहने लगी कि आज के बाद ये बात भी मत करना, क्योंकि 1 माह मुकम्मल होते ही तुम्हें भी पहले मुजरे पर बिठा दिया जाएगा। मैं अपने आंसुओं को छुपाए अपने बिस्तर पर चली गई और फिर उस दिन से मेरी आंखों ने ख्वाब देखना भी छोड़ दिया। पर दिल के किसी न किसी कोने में इस ख्वाहिश का चिराग जलता रहा और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। वो रात आ गई जब महफिल में मुझे शमा बनकर जलना था। जब मुझे तैयार किया गया तो एक मर्तबा मैं खुद अपने आप को आईने में पहचान नहीं सकी, और कौन ऐसा था जिसने मेरी तारीफ ना की हो। बीजान और अम्मा तो मुझ पर कुर्बान हुई जा रही थी। फिर मैं जब महफिल में गई तो नोटों की वही बरसात होने लगी जो मुझे बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, मगर आज मुझे ये नोट अंगारे महसूस हो रहे थे। मेरा जी चाह रहा था कि मैं किसी तरह वहाँ से भाग जाऊं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और फिर मुझे भी वही सब करना पड़ा जो आज तक यहाँ होता आया था। एक दिन मेरे चाहने वालों में एक अमीरजादा आया जिसने बेशुमार पैसा देकर पूरी महफिल खाली करवा दी और मैं वहाँ रक्स करती रही। वो मुझे देखता रहा। बीजान वहाँ मौजूद थी। वो समझ गई थी कि अब इस अमीरजादे का कुछ नहीं हो सकता, और वही हुआ जो बीजान का अंदाज़ा था। अब वो नौजवान रोज़ रोज़ आने लगा और भारी रकम देकर अकेला ही मेरा गाना सुनकर चला जाता। कभी फरमाइश पर रक्स देखता, मगर एक दिन उसने बहुत अजीब फरमाइश कर दी। उसने बीजान से कहा कि वो मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाना चाहता है। बीजान जानती थी कि इस तरह का दरिया दिल परवाना मुश्किल से मिलता है, इसीलिए उन्होंने मुझे अमीरजादे के साथ जाने की इजाज़त दे दी। मैं पहली बार किसी मर्द के साथ अपने इलाके से बाहर गई थी और वो मुझे एक 5 स्टार होटल में ले गया जहां आइसक्रीम की जगह पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम था। ऐसा खाना मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाया था। और फिर
وہ مجھے شاپنگ مال لے کر گیا جہاں میرے لیے قیمتی زیورات اور کپڑوں کی خریداری کی گئی۔ اس کا نام خانزادہ فیصل تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جدی پشتی امیر زادہ ہے اور اس کے باپ کا کاروبار ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور وہ اس ساری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ میں یہ سن کر بہت متاثر ہوئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ کسی کو قدرت نے اتنا کچھ دیا ہے اور کسی کے حصے میں اپنا مکمل نام تک نہیں آیا۔ شاپنگ کے بعد خانزادہ فیصل نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا اور اب ایسا ہونے لگا کہ میں خود فیصل صاحب کا انتظار کرتی تھی۔ وہ روز آتے اور مجھ پر ڈھیروں نوٹوں کی برسات کر کے جاتے اور ہفتے میں 1-2 مرتبہ باہر بھی گھما لاتے تھے۔ 3 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران بی جان نے بھی خانزادے کو روکا نہ مجھے کچھ کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں آنے والے کچھ عرصے تک دولت اور اپنا وقت دونوں برباد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں کا رستہ بھول جاتے ہیں۔ خانزادہ فیصل نے بھی یہی تو کیا تھا۔ 3 مہینے گزر جانے کے بعد آنا کم کر دیا اور چند دنوں میں بالکل آنا چھوڑ دیا۔ میں پاگلوں کی طرح ان کا انتظار کرتی، یہاں تک کہ میں بیمار پڑ گئی۔ ایک دن بی جان اور اماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے سمجھانے لگی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں خانزادہ فیصل کو بھول کر واپس اپنے کام دھندے پر بیٹھ جاؤں، مگر میں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مجھے بخار تھا اور فیصل کو یہاں آئے 3 ہفتہ تھا۔ میرا دل کسی طرح بھی سنبھلتا نہیں تھا، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اپنی ماں اور نانی کی بات نہ سن رہی تھی نہ سمجھنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور مجھے الٹیاں آنے لگیں تو اماں اور نانی گھبرا گئیں۔ میرے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کہ میں امید سے تھی۔ نانی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں ان کو اور اماں کو کیسے بتاتی کہ میں جب فیصل کے ساتھ باہر جایا کرتی تھی تو انہوں نے مجھ سے کورٹ میرج کر لی تھی اور وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کا وعدہ کر چکے تھے۔ اب جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو وہ میرے پاس نہیں تھے، بلکہ میرے پاس تو ہماری شادی کا کوئی ثبوت تک نہیں تھا۔ کچھ دن گزرے تو میں نے نانی اور اماں کی سختی کرنے پر ان کو ساری بات بتا دی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ ایسے وعدے کرنے والے پلٹ کر نہیں آتے، تم کب تک انتظار کرو گی؟ میں ضد کی بہت پکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک سانسیں باقی ہیں میں فیصل کا انتظار کروں گی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن میرا انتظار طویل ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب میں نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ کوٹھے پر بیٹی پیدا ہونے کا جشن منایا جاتا تھا اور میں جانتی تھی کہ میری بچی کی پیدائش پر بھی سب ایسے ہی خوش ہوں گے جیسے کوئی بزنس مین اپنے بزنس میں فائدہ حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے، مگر میں کسی صورت اپنی بچی کی زندگی داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنی بچی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا سکتی تھی۔ میرے پاس نہ فیصل کا ایڈریس تھا اور نہ ہی میں شہر کے راستوں سے واقف تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی کے ذریعے مجھے کچھ پتہ چل سکے، مگر میری ہر کوشش بیکار گئی۔ آخر کار میں چپ کر کے بیٹھ گئی، مگر اس کے بعد میں نے نہ رقص کیا نہ ہی کسی مرد کے سامنے گئی۔ بی جان اور اماں نے لاکھ منایا، بہت کوششیں کی، مگر میں اپنی ضد پر اڑی رہی اور میں نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو اس دلدل سے نکال لوں گی، کسی کے گھر کام کر لوں گی، مگر اپنی بچی کو طوائف نہیں بننے دوں گی۔ میری بیٹی جب 3 مہینے کی ہو گئی تو میں نے استاد صاحب کے پاس دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں رہنے والا ہر فرد پیٹھ پیچھے میرے خلاف باتیں کرتا تھا۔ سب مجھ سے جلتے تھے کہ بی جان نے اپنی نواسی رانی بائی کو کام سے ہٹا دیا ہے اور وہ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے۔ یہاں تک کہ لوگ میری بچی اور آگے پڑھنے کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، مگر میری بی جان اور اماں کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ منہ پر کچھ کہہ سکیں یا سامنے آ کر مخالفت کریں، اور اگر کوئی کچھ کہتا بھی تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے تو بس اپنی بیٹی کو بچانا تھا اور میں دن رات دعائیں کرتی کہ کسی طرح میری بیٹی کا باپ واپس لوٹ آئے اور ہم دونوں کو یہاں سے لے جائے۔ زندگی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میری بیٹی 2 سال کی ہو گئی، لیکن مجھے اب تک فیصل کا انتظار تھا۔ بی جان نے میرا باہر جانا بند کر رکھا تھا اور اب استاد صاحب بھی پڑھانے نہیں آتے تھے، کیونکہ سب کو یہی لگتا تھا کہ پڑھنے کی وجہ سے یہاں رہنے والی طوائفوں کے نظریات اور سوچ بدل جاتی ہے
और फिर वो अपने काम से बगावत करने लगती हैं। एक दिन बीजान की तबीयत खराब हो गई तो हम सब के हाथ पैर फूल गए। बीजान से मिलने उनकी एक पुरानी सहेली आई। वो अपने वक्त की बहुत मशहूर तवाइफ थी और अब बीजान की तरह ही अपना धंधा आगे बढ़ाया हुआ था। उन्होंने जब मुझे देखा तो कहने लगी कि रानी की बेटी कितने साल की हो गई है। अम्मा ने बताया कि बच्ची 2 साल की हो चुकी है। बीजान की सहेली ने अम्मा को एक ऑफ़र दी। कहने लगी, अगर रानी मेरा एक काम कर दे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, और अगर काम हो गया तो मुमकिन है कि इससे कई गुना पैसे ज़्यादा मिल जाएं। अम्मा पहले बीजान की बीमारी की वजह से परेशान थी और मैं भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए हालात और हाथ तंग थे। इसलिए अम्मा ने फ़ौरन पूछा कि क्या काम है और पैसा कब मिलेगा। वो कहने लगी कि एक बहुत अमीर सेठ है, उसके घर जाना है। जब वहाँ कोई तकरीब चल रही होगी और सबके सामने ये कहना होगा कि रानी की बेटी का बाप वो है। मैं ये सब सुन रही थी। मुझे एकदम गुस्सा आ गया और मैं वहाँ से उठकर चली गई। मेरे जाने के बाद अम्मा और उस औरत के दरमियान क्या बातचीत हुई, मगर शाम को अम्मा मेरे कमरे में आई और मुझे फ़ैसला सुना दिया कि 2 दिन बाद उस सेठ के यहाँ एक पार्टी है, तो तुम्हें वहाँ मेरे साथ चलना होगा। बीजान की सहेली भी साथ जाएंगी। वहाँ हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम के ख़त्म होने पर तुम सब के सामने वही कहोगी जो तुम्हें कहा जाएगा, और इनकार मत करना क्योंकि मैं 10 लाख रुपए ले चुकी हूँ। मैं रोने लग गई कि ये कैसी आजमाइश है जो मेरी बच्ची का सौदा मुझे यूं करना पड़ रहा है। अगर उस सेठ ने मुझे जेल करवा दी या मुझे सज़ा देने के लिए मेरी बच्ची मुझसे छीन ली तो क्या होगा। ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था। 2 दिन तक मैं सो न सकी और अजीब सी कैफियत का शिकार रही। फिर वो शाम आ गई जब मुझे बीजान की सहेली और अम्मा के साथ सेठ की तकरीब में जाना था। मैं बड़ी बेदिली से तैयार हुई, बल्कि मुझे तैयार किया गया और मेरी बेटी को भी खूबसूरत जोड़ा पहना दिया गया, और ये सब मेरी अम्मा ही कर रही थी। उसके बाद एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आई और हम उसमें बैठकर चले गए। हमारे साथ रक्स के लिए 2 लड़कियां अलग थीं, क्योंकि मैंने अम्मा से साफ साफ कह दिया था कि मैं मुजरा नहीं करूँगी, ना गाना गाऊंगी। जब हम सेठ के बंगले पर पहुँचे तो उसकी शान देखकर मैं दंग रह गई। इससे पहले मैंने इतना बड़ा और शानदार बंगला नहीं देखा था। पूरी राहदारी फूलों से भरी हुई थी और पूरा बंगला बरकी कुमकुमों से सजा हुआ था। जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके लिबास ही बता रहे थे कि किस कदर अमीर लोग हैं। हमें जिस कमरे में बिठाया गया वहाँ कीमती साजो सामान था और हमारे लिए चांदी के बर्तनों में खाने पीने के लवाजमात पेश किए गए। मैं और भी हैरान हो रही थी कि बीजान की सहेली इस तरह के सेठ को क्यों बदनाम करना चाहती थी। बीजान की सहेली को सब सलमा बाई कहकर पुकारते थे, मगर मैं उनको सलमा बी कहती थी। सलमा बी वहाँ बैठी कहने लगी कि ये शानो शौकत देख रही हो ना, ये सब इस सेठ के बाप की दौलत है, लेकिन अब वो बूढ़ा मरने वाला है और सब उसी का होगा जिस पर इल्ज़ाम लगाना है। मैंने सलमा बी से पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं, तो उसने कहा कि पहले काम करो फिर बताऊंगी। कुछ देर बाद महफिल जम गई। अम्मा गाना गा रही थी और दोनों लड़कियां रक्स कर रही थीं। मैं स्टेज पर जहां बैठी थी वहां से ना मुझे कोई दिखाई दे रहा था, ना मैं किसी को नजर आ रही थी। कोई 2 घंटों बाद महफिल अख्ताम हुई तो खाना लग गया। इतनी अनवाओ अक़साम के खाने थे कि मुझे अचानक वो 5 स्टार होटल याद आ गया जहां फैसल मुझे लेकर जाया करते थे। सब खाना खा चुके तो एकदम सलमा बाई ने तेज़ आवाज़ में शोर मचा दिया कि सब यहाँ देखें, मेरी बात सुने, क्योंकि ये महफिल एक बहुत अमीर बंदे की थी जिसमें मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियात भी आई हुई थी, तो वहाँ मुख्तलिफ चैनल वाले भी मौजूद थे। सलमा बी की आवाज़ पर सब मुतवज्जो हो गए तो सलमा बी कहने लगी कि सेठ की बीवी भी इस महफिल में मौजूद है और बेटी भी। क्यों ना आप सब उनसे मिल कर जाएं, क्योंकि सेठ की बीवी एक नाचने गाने वाली है जिसके साथ सेठ ने निकाह किया और पलटकर खबर नहीं ली। मैं ये सब सुन रही थी और कांप रही थी, क्योंकि सलमा भी तो मेरी कहानी बयान कर रही थी। यकायक माहौल में भीनी भीनी आवाज़ें गूंजने लगीं। सलमा बी ने मेरी कलाई थामकर मुझे आगे किया तो मेरी नज़र सेठ पर पड़ी जो बुद्ध बने बैठे थे, और उनको देखकर मुझ पर सक्ता तारी हो गया, क्योंकि वो तो खानज़ादा फैसल ही थे। उन 3 सालों में उनकी शख्सियत में वाज़ेहा फ़र्क नज़र आ रहा था। कीमती सूट बूट पहने वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे और अब मेरे दिल में तूफ़ान उठ रहे थे
کہ کیا وہ سب کے سامنے مجھے اپنائیں گے؟ میری دعا میری انگلی تھامے میرے پاس کھڑی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی اور پھر سلمیٰ بھی بولنے لگیں کہ کیوں سیٹھ، کیا ہوا؟ اب اپنی بیوی کو پہچان نہیں رہے؟ اور اپنی بیٹی کی طرف تو دیکھو ذرا۔ خانزادہ فیصل نے ایک نظر اٹھا کر دعا کی طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہمارے قریب آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب وہ ہمیں دھکے مار کر یہاں سے نکال دیں گے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دعا کو گود میں اٹھا لیا اور اس کی گال پر پیار کر کے سب کے سامنے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں سب کے سامنے اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں اور سلمیٰ بھی خوشی سے رو رہی تھی۔ اب میں سمجھ گئی کہ یہ سب سلمیٰ بی نے کیوں کیا تھا۔ مجھے ایک دم اماں پر پیار آ گیا جس نے میرے لیے اتنا سب کیا۔ پارٹی میں آنے والے لوگوں میں سے کوئی خوش ہو رہا تھا اور کوئی باتیں بناتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا۔ جب سب چلے گئے تو اماں اور سلمیٰ بی کو ملازم نے اندر لے جا کر بٹھا دیا۔ میں بھی وہیں تھی اور فیصل بھی۔ ہم سب وہاں بیٹھے تھے۔ فیصل نے بتایا کہ ان کے والد کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرا آنا جانا کہاں ہے اور میرے نکاح کا بھی پتہ چل گیا تھا، اسی لیے انہوں نے زبردستی مجھے باہر ملک بھیج دیا جہاں میں 2.5 سال رہا۔ میرا ویزا اور پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا جس کی وجہ سے میں مجبور وہیں بیٹھا رہا، اور آخرکار جب پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے یہاں 6 مہینے پہلے آنا پڑ گیا۔ اب پاپا بستر پر ہیں اور سارا کاروبار میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک بڑے پروجیکٹ کی خوشی میں ہی آج پارٹی تھی، اور یقین کریں میں ان معاملات سے فری ہوتے ہی رانی کے پاس جانے والا تھا، پر رانی اور میری بیٹی خود یہاں آ گئے۔ فیصل کی باتیں سن کر اماں کہنے لگی کہ اب اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنے پاس رکھو اور ان کا خیال رکھنا۔ پھر اماں اور سلمیٰ بھی مجھے وہیں چھوڑ کر واپس چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد فیصل مجھے اور دعا کو اپنے ابا کے کمرے میں لے گئے۔ وہ میرے سسر تھے، میں ان سے ڈر رہی تھی، مگر جب کمرے میں گئی تو ایک مجبور اور لاچار آدمی بستر پر پڑا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے میرے اور اپنی پوتی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بے حد خوش ہوئی کہ میرے صبر اور انتظار کا پھل آج مجھے مل گیا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں فیصل جیسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی عزت کو عزت دینا جانتے ہیں اور رشتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اگر فیصل ایسا نہ کرتے تو شاید میری دعا بھی میری طرح ہی زندگی گزار دیتی، مگر شکر ہے ایسا نہیں ہوا۔ فیصل کا گھر بار میری حیثیت سے بہت اونچا تھا، مگر میں خوش تھی کہ میری بیٹی اپنے اصل گھر میں تھی جہاں اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔